بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عبادت ہمارے قربانی کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کی وہ عبادت ایک کا اور جب قربت پالے آدمی پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی مراد آدمی منہ کر لے رہے تو عبادت اس سے اور اس کے دیر خدا سے طرف رکھنا اور خدا سے اٹھنا یہ رمضان کا جو وقت ہے قرآن مجید کا ایک سورۃ بقرہ کا پورا رکوع ہے اس میں بھی یہ آیت اذا سألك عبادي عني فإني قريب یہ روزے کی عبادت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو ذکر کیا کہ میرے بندے اگر پوچھیں تو میں بالکل قریب کی اچھا تو جو قرب ہے فرمایا کہ کسی کو جانا میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اچھا سجدے کے حوالے سے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وهو ساجد کہ سب سے قریب آدمی اپنے پروردگار کے ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدہ ریز ہو اس کے موقع فاجتہدوا فی الدعاء تو پھر وہاں پورا زور صرف کر دیا کرو اللہ سے دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں فقبلوا ان استجاب لکم بہت ہی امکان ہے کہ وہاں تمہاری سنی ہے لیکن سنی جائے کہاں جہاں سب سے بڑھ کر تو بادشاہ نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا اور آپ کو اپنے دن بھی آگے بالکل بھی آپ بادشاہ دے کیا کرنا ہے موقع ہے تو یہ تو ایسا موقع کب ملتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے پھر یہ ہے کہ اپنی مراد زبان پر ربنا آمنا خدا ایمان لے واقعہ کہہ باقی کہتے ہیں اس لیے ایمان لے اس لیے خدا کو بخش دے تو عبادت کر کے آدمی دراصل ایک استحقاق ہوتا ہے عبادت کر کے دراصل آدمی دروازے کھلواتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ جو عمل ہے پھر اس کی اصل میں یہ ہے کہ آپ کا مالک آپ پر اپنی رحمت یعنی جو عمل ہے دیکھیں نا کتنے عمل کر رہے ہیں روزے پر روزے اور یہ گرمیوں کے روزے روزانہ پیاس دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس عمل کو سمجھو مت وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَنْجُوَ بِعَمَلِهِ یہ جان رکھو کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے عمل کے بل پر نجات نہیں پانے والا اپنے عمل کے بل پر پار نہیں لگنے والا. تو صاحب نے عمل کا کوئی جو معیار ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہو سکتے ہیں بلا انت یا رسول اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر پار لگنا تصور کرنے کی بات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں میں بلا میں بھی نہیں الا ان يتغمدني الله برحمته سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی مجھے لپیٹے میں یہ جو عمل کو کیا کرتے ہیں جو آپ ہمیں اتنا بتا رہے تھے عمل اور ابھی آپ بتا رہے ہیں ایسا نہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ایک فضول چیز ہے یہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اصل چیز عمل نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ خدا آپ پر رحمت فرما رہے تو پھر عمل کا صحیح رول کیا ہے کہ عمل یوں ہے بعض مثالی ہوتی ہے عمل یوں ہے جیسے سواری ہوتی ہے بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے آپ کو سواری کی چاہیے تو آپ لمبا سفر کرنا تھا کتنی گھاٹیوں سے کتنی وادیوں سے کتنے صحراؤں سے آپ نے گزرنا تھا تو آپ کو ایک اچھی سواری کی ضرورت آپ سواری سے گزر کر بادشاہ کے پاس اب جب بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تو اب سواری پیچھے رہ گئی اب آپ ہیں اور بادشاہ ہیں ٹھیک ہے
اور بادشاہ سے مانگے، بادشاہ نے دے دینا. باقی اب یہاں سب کہانی ڈھونڈ رہی ہے، میں نے کتنے نمل کیے، کتنا سب خرچہ کیا ہے، سارے نے آپ کو اللہ بادشاہ کے قریب لا کر رکھا. چھوٹی چیز ہے عمل، چھوٹی بات ہے عمل کے عمل میں کی دراصل آپ کو بادشاہ کے ہاں زیرہ دلوا دی، بادشاہ کا دروازہ کھلوا دیا آپ کے لیے، ورنہ وہ دروازہ ہی کھلنے والا تھا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بڑے مزے سے بیٹھے رہتے، روزے بھی نہ رکھتے، اذان ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے تو بادشاہ کا در پڑ گیا. یہ بادشاہ یہ تو سارے جو یہ منتیں سمجھتے ہیں ہماری، یہ روزوں کی صورت میں، یہ نمازوں کی صورت میں، منڈی کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، یہ تو ساری کی ساری جو ہے کوششیں ہیں بادشاہ کا در پڑانے کی. یہ اگر وہ مل جائے تو بس مراد رکھنی اس کے آگے اور اس نے قبول کرنی ہے اور انشاءاللہ عزیز بیڑا پاک ہو جائے. تو دعا میں جو ہوتا ہے وہ یہ معنی بے حد و حساب ہوتے ہیں کہ آپ کسی اپنی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، سیدھا سیدھا مالک کی رحمت پر نظر لے جاتے ہیں. دعا میں مالک کی رحمت پر اور اس کی نیت پر نظر اور اس کے خوش ہو جانے سے تمام کی تمام امیدیں لگا لینا. مرادیں زبان پر لانا یہ ان راتوں کا خصوصی عمل ہے. مانگنے کے لیے جو بھی مانگے، مگر یہ ہے کہ بادشاہ کی شان کے لائق کچھ حقیقی چیزیں ہیں کہ ان سے مانگے. بادشاہ نے آپ سے جو ہے وہ گھر کھول دیے، آپ کو وزیرہ بخش دی، بولو بھی کیا کو مانگنا ہے، 10 روپے دے دو، کیا چاہیے 10 روپے دے دو، وہ بھی روٹی کا سوال ہے، کھانا چاہیے. بادشاہ ناراض ہو جائے گا، انہوں نے کیا سمجھا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ صالحین کی دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ مانگ لو، دنیا میں مانگ لو، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اسے ہر چیز مانگی جائے تو خوش ہوتا ہے. دنیا کس سے مانگی جاتی ہے، اور پہلے دنیا آخرت دنیا کس سے مانگی جاتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے نہ مانگی جائے. دنیا کی راحت، دنیا کی آسودگی، دنیا کی ترقی اور دنیا میں جو چیزیں کسی کو پسند ہیں وہ مانگی جائے، لیکن اس کی اصل شان در اصل اللہ رب العزت کی ہے. اس سے ابدی اور لازوال چیز ہے. ابدی اور لازوال چیز کیا ہے، اس کی کہنا وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی پیدا کیا ہوا ایمان ہے جو اس کا ماسٹر پیس ہے. اس نے بالکل کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو بنایا میں نے ہی ہے، کیونکہ یہ میری ہی تخلیق ہے، مگر یہ کوئی چیز نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ایمان کو آنکھیں بالکل یار یہ نہیں صرف دنیا کو دیکھ کر، اسی دنیا کے بھاٹ باٹ دیکھ کر تمہارا تو بالکل جو ہے وہ سر ٹکرا گیا ہے. تمہارے لیے بتاؤ کچھ بھی نہیں. یہ تو اس میں تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میری قوت میری دنیا بھی نہ دیکھی ہوتی، یہاں کے لطف بھی نہ دیکھے ہوتے، یہاں کی نعمتیں بھی نہ دیکھی ہوتی، تو نعمتوں کا تصور ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے اس کا کچھ مظہر کو ہمیں دیکھنا تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سے مانگا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بس یہ یونی ہے کہ یہ تو میں نے آپ سے ایک چیز کا تو اندازہ کروانا تھا کہ میں کیا بنا سکتا ہوں، مگر میں جو بتا رہا ہوں یہ چیز تو اصل وہ چیز ہے جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی. تو اس وجہ سے وہ بعض یہ پرانے صاحبوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی. بہت بزرگ تھے، تو کہتے کہ وہ ایک بار پھلوں کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو رک گئے اور بہت ہی غور سے پھلوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے. کہتے کہ ان کے جو صاحبین تھے خواہش ہو رہی ہے خریدتے ہیں، پھلوں کو دیکھ رہے ہیں تو خواہش ہو رہی ہے تو لے لیتے ہیں. نہیں کرنے کی بات نہیں. میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ اتنے مطلب میٹھے پھل ہیں، یہ اللہ
ان لوگوں کو بھی کھلا دے گا جو اس کے نافرمان ہیں. میں تو اس پہ غور کر رہا ہوں، یہ اتنے میٹھے پھل اللہ ان کو بھی کھلا دے گا جو اس کے نافرمان ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ پھل کیسے ہوں گے جو اللہ صرف اپنے پیاروں کو کھلائے گا، صرف اپنے عبادت گزاروں کو کھلائے گا. وہ اپنے نافرمان کو دینے کا روادہ نہیں ہے. میں ان پھلوں پہ اصل میں غور کرتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ، یہ تو ایسے اتنے میٹھے ہیں، مطلب یہ تو کافر بھی کھاتے ہیں نا، یہ تو وہ بھی کھاتے ہیں. اللہ سے وہ مانگو تو سوائے اللہ اپنے کسی طریقے کی کسی کو نہیں. تو اس وجہ سے اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ، خدایا زندگی ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی زندگی. تو یہ جو ایک ابدی زندگی مانگنا یہ اصل ہے ان عبادتوں کو کر کے اللہ سے مانگنا، ویسے چیز نکاح سے مانگنا ہے. عمل جو ہے وہ دراصل آپ کو خدا کا ڈر. تو اللہ کی رحمت پر کوئی آس رکھ کرنا یہ عبادت کا اصل بات اور عبادت کا اصل ایسنس ہے. اور بالکل آدمی اپنے آپ کو خالی اور فقیر سمجھے اور محض یہ سمجھے کہ اللہ دے دے تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اور پوری امید اللہ سے رکھنا، پوری تمام اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا، یہ آپ